بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اخلاص کی علامت ہے کہ بندے نے صدق دل اخلاص کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لایا۔ اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے حضرات کہ ایمان والا شخص خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے، یعنی خیر اور بھلائی کا کام اگر آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرتا، لاپرواہی نہیں کرتا، بلکہ پہلی فرصت میں جلدی کرتا ہے خیر کا کام کرنے میں اور خیر حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ ایمان کے سچے ہونے کی کیا ہے علامت ہے، صدق ایمان کی علامت ہے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا، اس میں کوئی سستی کاہلی لاپرواہی سے اپنے آپ کو کیا ہے بچانا، غفلت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں اس بات کا حکم دیا، ہم ایمان والوں کو، کہ ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات پر ابھارا ہے کہ ہم خیر اور بھلائی کا کام کرنے میں جلدی کریں، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں، سستی کاہلی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ارشاد باری تعالی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تم دوڑو، کس طرف دوڑنا ہے تمہیں؟ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا، تم دوڑو یعنی جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف تم آگے بڑھو، دوڑو جس کی چوڑائی یا جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وسارعوا، تم دوڑو جنت کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے متقین پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے تیار کیا ہے۔ رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان اعمالوں کو کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھو جلدی، جن اعمال کے کرنے سے رب کی مغفرت نصیب ہوگی تمہیں اور تمہیں کیا ہے جنت حاصل ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام کی سیرت پر اگر غور کیا جائے، سلف صالحین کے بارے میں اگر دیکھا جائے، تو ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں کیا ہے جلدی کیا کرتے تھے، کوئی لاپرواہی، کوئی سستی کاہلی نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کی بہت مثالیں ہمیں صحابہ کرام کی جو ہے زمانے سے ملے گی، تابعین کے یہاں ملے گی، سلف کے یہاں ملے گی۔ ان مثالوں کا ذکر کرنے کا بھی وقت نہیں، لیکن اتنا ضرور ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور اتنا ضرور ہمارے اندر یہ جذبہ پایا جانا چاہیے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں کوئی سستی کاہلی نہیں، کوئی لاپرواہی نہیں، بلکہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہم کیا ہے جلدی کریں، آگے بڑھیں اس کے لیے، اور ہر قسم کی لاپرواہی اور سستی سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے محفوظ رکھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہے حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے، یہ اس نعمت کی قدر ہمیں کرنی ہے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس مہینے سے بھرپور ہم فائدہ اٹھائیں، اس مہینے کے فضائل خیر و برکات کو حاصل کریں، اور ان خیر و برکات کو حاصل کرنے کے لیے
ہم اپنے آپ کو روک کر نہ رکھیں بلکہ خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے جلدی کریں، آگے بڑھیں، سستی کاہلی کو کیا ہے ترک کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اس پر غور کیا جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان آتا ہے، تو پکار لگانے والا اللہ کے حکم سے پکار لگاتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ پکار لگانے والا اللہ کے حکم سے پکار لگاتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور بھلائی چاہنے والے آگے بڑھو، اب رمضان آ چکا ہے، بابرکت مہینہ آ چکا ہے، تم خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، آگے بڑھو، سستی کاہلی کو چھوڑ دو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، تم اپنے آپ کو روک کر رکھو، اپنے ارادے سے تم کیا ہے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ آیا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کرنا ہے، اور خیر و بھلائی کرنے میں کیا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، آگے اس کے لیے کیا ہے بڑھنا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو کیا ہے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کا کیا ہے معمول ہے۔ تو اس حدیث پر اگر غور کیا جائے حضرات، تو اسی نتیجے پر اور یہی سبق ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا تو ہمیشہ ہے ہمیں کہ تم رب کی مغفرت، رب کے جنت کی طرف دوڑو، لیکن ماہ رمضان میں اس کو مزید اور کیا ہے ہمیں اہمیت دینا ہے، کیونکہ یہ مہینہ چند ایاموں کا ہے اور چند دنوں کا ہے، کچھ ہی ایام ہیں اور ہمیشہ رہنے والا مہینہ نہیں، گزر جائے گا، ایک دن آئے گا گزر جائے گا، مہینہ مکمل ہو جائے گا، اب پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کون کب دنیا سے رخصت ہو جائے انسان کو اپنے بارے میں اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو اسی لیے موقع ملا ہمیں، خوب زیادہ ہم محنت کریں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، خیر و بھلائی کے کاموں میں سستی کاہلی کو چھوڑیں، لاپرواہی کو ترک کریں، پیٹھ پیچھے چھوڑیں، اور بڑھ چڑھ کے کیا ہے خیر کے کاموں میں کیا ہے حصہ لیں، اور خوب زیادہ اس کے لیے کیا ہے آگے بڑھیں، جلدی کریں، کسی قسم کی کیا ہے سستی نہیں پائی جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خوب زیادہ ماہ رمضان میں کیا ہے محنت کرنے کی اور بڑھ چڑھ کر نیک کاموں میں حصہ لینے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔